بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان آج اپنے سیاسی سفر کے دوسرے الیکشن میں پورے زور و شور سے جا رہی ہے اور اس نے اپنا جو منشور ہے، سیاسی منشور ہے، وہ بھی عوام کے سامنے رکھ دیا ہے. اور آج کا دن خصوصاً تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے. آج کا دن یوم ناموس رسالت کے طور پر تحریک لبیک پاکستان بناتی ہے، اور آج ہی کے دن کو تحریک لبیک پاکستان نے اپنے منشور کے لیے اور اپنے پرچم کشائی کے لیے چنا. اور تحریک لبیک پاکستان اپنے بنیادی نظریے ناموس رسالت، ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ماض وجود میں آئی، اور اسی کی بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کی سیاست ہے، خدمت ہے، معاشرت ہے، تہذیب ہے، معیشت ہے. انہی اصولوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان ماض وجود میں آیا، اور آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پاکستان تحریک لبیک پاکستان کے تمام مقاصد لا سے شروع ہو کے محمد رسول اللہ تک ختم ہوتے ہیں، اور اسی کے نظریے پر انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان عوام پاکستان، اب ملک پاکستان اور اسلام کی خدمت کرتی ہے. جی یہ بتائیں کہ اب آپ سے پہلے بھی ایک سیاسی بات ہے تو مذہبی طور پہ اور ہم سبھی مذہبی طور پہ مانتے ہیں، انہوں نے یہی منشور رکھا ہے کہ جب سیاسی طور پہ دیکھا جاتا ہے تو ان کو کوئی سیٹیں نہیں. اگر مجموعہ دار میں دیکھا جائے تو آپ کی جماعت اس وقت سیاسی طور پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں تو جب ہمارا وقت ٹائم آتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو ہم سیاسی جماعتوں کو ڈالتے ہیں مذہب کے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں. آپ کی جماعت اس وقت پورے اگر پاکستان میں ووٹ کی بات کی تو آپ کے کینڈیڈیٹ اتنا پکڑ نہیں ہے کہ وہ عوام کو اس طرف لاتے ہیں کہ ووٹ نہیں ڈال سکتے. سیکنڈ یہ سوال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہوتے ہیں، بہتر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی کامیابی ہے، سیٹیں زیادہ نکال کر پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. تحریک لبیک پاکستان کی گراؤنڈ پر الیکشنیں موجود نہیں ہیں، تو اس وقت تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان سے قائم ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ذمہ داران ہیں، آپ پتہ نہیں کس شہر کی بات کر رہے ہیں یا کس ضلع کی بات کر رہے ہیں یا ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر بارڈر پار سے آئے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے وہ 1400 سے زیادہ کی ہے جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں. اور رہی بات الیکشن کمپین کی، تو الیکشن کمپین میں بھی اس وقت موجود ہیں ہمارے دفاتر ضلعی ہوں، یو سی ہوں، پی پیز ہوں، مرکزی دفاتر ہوں، وہ امیدواران سے بھی بڑے پڑے ہیں. اور ہمارے کارکنان اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں. ہاں وہ میڈیا کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے، اور وہ ان آنکھوں کی زیب و زینت نہیں بن پا رہے جن کو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں. دیکھیں وہ بتدریج کام جاری ہے. جو پاکستان کے اندر پابندیاں تھیں تقریباً وہ ختم کر دی. اب ہے بین الاقوامی پابندیاں جو دونوں حکومتوں کا شاخسانہ ہے، ایک مسلم لیگ نور اور ایک پی ٹی آئی، جنہوں نے دونوں نے مل کر تحریک لبیک پاکستان کے نظریوں کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا پر بین الاقوامی پابندیوں کو رائج کروایا. ان کے اوپر وقتاً فوقتاً کام جاری ہے، لیکن کوئی باقاعدہ حکومت آئے گی تو پھر اس کے اوپر کام ہو سکے گا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے آئے نہیں لائے ہوئے. میرا نام قاسم ارشد ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ کے جو این اے اور پی پی کے حلقے ہیں کیا تمام کنسٹیچوئنسی سے آپ اپنے امیدوار کیے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس ٹائم جو بنیادی مسئلہ ہے لوگوں کا وہ ہے کہ انہیں روٹی ملنی چاہیے، انہیں خوراک میسر ہونی چاہیے. مذہبی جماعتیں جتنی بھی ہیں اس چیز کے معاملے میں وہ کارے خیر کو کرتی رہتی ہیں. آپ کا جو بنیادی منشور ہے وہ کیا ہوگا؟ اور دوسرا آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقوں میں آپ کی جو ٹکر ہے سیاسی طور پہ کہہ لیں وہ کن کن جماعتوں کے ساتھ ہوگی؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس انتخابات میں آپ کی جماعت ہے، جے یو آئی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مرکزی مسلم لیگ بھی ہے، تو آپ کی جماعت ساری صورتحال میں کہاں؟
تحریک لبیک پاکستان اس وقت سیاسی صورتحال میں پاکستان کے پچھلے 5 سال دور بھائی جان، وہ سیلاب کا دور ہو، وہ کرونا کا دور ہو، وہ مہنگائی کا دور ہو، قوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر، قومی ایشوز کے مسئلے پر، مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ فلسطین پر سب سے مضبوط آواز اور عملی جدوجہد جو تھی وہ تحریک لبیک پاکستان. تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 2.25 کروڑ لوگوں کے پونے 2 کروڑ لوگوں کا راشن کرونا میں لوگوں تک پہنچایا. اگرچہ وہ بعض مقامات پر ڈبل گیا، ٹرپل گیا، لیکن 2.25 کروڑ، جس میں اداروں کی رپورٹ موجود ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے سب سے زیادہ کام کیا. پھر جب سیلاب کی باری آئی تو تحریک لبیک پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کروایا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی اور ان کو عارضی چھت اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہو سکے رہنے کے لیے وہ کیے. پھر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا اور اس پر تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 54 شہداء دیے اور سینکڑوں مظلوم دیے جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. اور پھر اتنی مشکل سخت کیا تو بند کی صحبتیں تک کاٹی. پھر تحریک لبیک پاکستان کی جماعت جو ہے وہ قلعدم ہونے تک گئی. یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے. پھر اس کے بعد جب مہنگائی کا دور آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا، پاکستان بچاؤ مارچ کا اعلان کیا. اس پاکستان بچاؤ مارچ کی مد میں پاکستانی قوم کو پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ملی، گھی سستا ملا، آٹا سستا ملا اور بہت ساری چیزوں پر ریلیف ملا جن کی فہرست موجود ہے اور جو آج تک ریلیف جاری ہے بتدریج. اس کے بعد آپ آ جائیں فلسطین کے امت مسلمہ کے مسئلے پر تو تحریک لبیک پاکستان نے سب سے بڑا ملین مارچ پاکستان کے اندر انعقاد پذیر کیا، جس کو چشم فلک نے دیکھا اور فلسطینی رہنماؤں نے، حریت رہنماؤں نے، حماس کے رہنماؤں نے اس کو پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں بڑے جو احتجاج ہوئے اور بڑے جو فورمز پر آواز اٹھائی گئی یا بڑے جو پبلک ہیوج کراؤڈ ہوئے ان کے اندر شمار کیا اور ان کے رہنماؤں نے ہمارے سے خطاب بھی کیا اور ہمارا شکریہ بھی ادا کیا. اور اس کے لیے بتدریج آج تک تحریک لبیک پاکستان کی آواز جاری ہے. وہ جلسے ہوں، گورنمنٹ میٹنگز ہوں، وہ ہماری سیاسی کمپین ہو، ہمارے پارٹی پرچم کے ساتھ، پاکستان پرچم کے ساتھ کشمیر کا پرچم بھی جاری ہے اور فلسطین کا پرچم بھی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جن پر پاکستانی قوم کے سامنے تحریک لبیک پاکستان نے اپنا پچھلا 5 سالہ سفر اپنی قوم کے ساتھ گزارا ہے، اپنی قوم کے درد میں اور اپنی قوم کے مشکل وقت میں ساتھ گزارے ہیں. یہ سامنے ساری چیزیں ہیں قوم. جی السلام علیکم. نواز بھائی سر، میں آپ سے یہ سوال ہے نظامی ادب پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کو ایک عدالت ایک چیف جسٹس مجرم قرار دیتی ہے، تاحیات قرار دیتی ہے، اور سیکنڈ وہی اسی شخص کو عدالت جو ریلیف دے دیتی ہے بلکہ اسی کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے، اسی کے لیے الیکشن اور سلیکشن ہوتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن تو کہیں اور ہوگی، سلیکشن کہیں اور ہوگی، تو آپ اس الیکشن کو ایکسپٹ کریں گے یا کہ یہ الیکشن بھی اسی طرح نظر ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا بھائی یہ کہہ رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ تو یہ الیکشن اور سلیکشن میں کیا فرق ہے سر، ذریعے بتائیے. الیکشن اور سلیکشن میں اسی طرح فرق ہے جو پچھلے 2018 میں سلیکشن کی گئی. وہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود بھی شکار ہو گئے. یہی ساری صورتحال ہے اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی کیریئر کے اندر کسی کو بھی آواز نہیں دینی چاہیے کہ میں جیت رہا ہوں یا ہار رہا ہوں، میں اٹھایا جا رہا ہوں یا رلایا جا رہا ہوں. یہ سارا سیاسی سفر ہے، اس کو اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے یہ گزارنا چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، لندن سے بلائے ہوئے شخص کو اور بلا کر پھر پاکستان کے تمام وسائل کو اکٹھا کر پھر پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کے تمام ذمہ داروں کو بلکہ کورٹس کو اور جو نام نہاد عدل کا ایک نظام ہے اس کو لا کر ایئرپورٹ پر اس کے انگوٹھے لگوا کر اس کو بری دیا جا رہا ہے.